بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ کانورسیشن کرنے جا رہے ہیں ود چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. اور یہ کانورسیشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ ایک تو خاص طور پہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے پرسپیکٹو سے ہے جو خان صاحب یا پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتے. ہم ان کو ایز اے پاکستانی اپیل کر رہے ہیں بیکاز سب سے پہلے پاکستان ہے، پارٹی افیلیشنز دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. خان صاحب تھینک یو سو مچ. اگلے 15 منٹ اب آپ سمجھیں کہ میں پی ٹی آئی کو اور آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، میں دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. تو پہلی چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی دھرنے میں امپائر کی انگلی اٹھنے کی. دس از آف دا ٹاپک. کین یو کلیریفائی دیٹ بیکاز یہ ایک یونیورسلی نون فیکٹ بن چکا ہے کہ یو مینٹ جی ایچ کیو اینڈ آرمی ود یور امپائر کی انگلی اٹھنے کی اصطلاح جو ہے. میری نظر میں جو ایک ہی امپائر ہے وہ ہے مالک یوم الدین، اللہ. بے شک. اور وہ جب اس کا وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک اسکیم انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے اور ایک ہی کامیاب ہوتی ہے. تو ہم تو اس کے اوپر رلائی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ امپائر کی انگلی تب بھی تقریباً کھڑی ہو گئی تھی لیکن اب کھڑی ہو گئی ہے. اور وہ امپائر سے مطلب ہے اللہ کی ذات، کہ اللہ کی ذات جس نے پینما میں انکشاف ہم نے تو نہیں کیا نا، یہ اللہ کی طرف سے پکڑا ہے نا. بیسکلی تھرڈ امپائر کی انگلی وہاں پہ اٹھ چکی ہے. ہاں مجھے تو نظر آ رہی ہے. آپ ریکویسٹ کریں کیونکہ جب بھی خبر آتی ہے کسی بات کی تو وہ امپائر کی تھرڈ انگلی کو دے آلویز ریفر ٹو دا جی ایچ کیو اینڈ آرمی. نہیں ویسے ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ یہ خود ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. جنرل جلانی اور جنرل ضیاء نے ان کو نرچر کیا ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف میں 100 خامیاں ہوں گی، ہر چیز ہوگی، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کا احتساب کریں پیناما لیکس کے اوپر، تو آپ صرف نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. آپ کے کرٹکس ہی کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں لیجڈلی. دوسری پارٹیوں سے بھی لوگ آپ کی پارٹی کے اندر ہیں جو کرپشن بڑی ان کے تعلق رہا ہے کرپشن کا لیجڈلی. ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ڈو یو مین احتساب ایک بندے کا ہو، یا کل خان صاحب اپنے احتساب اور اپنی پارٹی کا احتساب بھی کروائیں گے، یا ایک بندے کا احتساب کریں گے؟ میں نے تو اس کو یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آرز ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے کہا مجھے بھی انہی ٹی او آرز کے ساتھ میرا بھی احتساب کریں. انہوں نے کہا نا جی عمران خان کی بھی آف شور کمپنی تھی جب کرکٹ کھیلتا تھا 80s میں. ہاں تو اگر تھی، اگر میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے ٹی او آر سے ڈرنا نہیں چاہیے جو کہ نواز شریف ڈر رہا ہے. اب ان کو پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا آپ کو ابھی پتہ چلا ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا اب پتہ چلا ہے؟ 3 سال تک تو آپ چپ کر کے بیٹھے تھے. آپ نے پہلے کیوں نہیں شروع کیا احتساب؟ کیونکہ احتساب تو انتظار نہیں کرتا کہ نواز شریف کا نام لو تو آپ کو پکڑیں گے. اگر اس کا نام نہ لو تو آپ جو مرضی چوری کرتے رہیں. اس کا مطلب عمران تم چور ہو وہ کہہ رہا ابھی چور. ہاں ان کا ڈیفینس یہ ہوتا ہے، اب تک یہ ہوا ہے آصف زرداری اور نواز شریف کا، یہ دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں. زرداری کہتا ہے وہ نواز کرپٹ ہے، نواز کہتا ہے زرداری کرپٹ ہے، اور دونوں سچ بول رہے ہیں. اور انہوں نے کیونکہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں، دونوں ایک کچھ نہیں کرتے، دونوں چوری کرتے ہیں مل کے، دونوں کو پتہ ہے نہ ایک نے پکڑنا نہ دوسرے کو. ہاں ان کی عادت پڑ گئی ہے کہ جب بھی کوئی بولے ان کے خلاف تو جس طرح مافیا نہیں ہوتا اس کا منہ بند کرنے کے لیے بھی تم نے چوری کی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہاں کی ادارے کام کر رہے ہیں تو اداروں کو یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ اگر صرف نواز شریف کو کچھ کہو گے تو بلیک میل کرنے کے لیے ہمیں پکڑیں. ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے. حمزہ ایک اور بات کرتا ہوں، دیکھیں مارگریٹ تھیچر سب سے طاقتور کنزرویٹو پارٹی کی پرائم منسٹر تھی. اس کو کنزرویٹو پارٹی نے کہا کہ آپ جائیں. ٹونی بلیئر لیبر پارٹی کا سب سے طاقتور پرائم منسٹر تھا، لیبر پارٹی نے کہا جاؤ. اب یہ نون لیگ کیوں نہیں کہہ رہی نواز شریف کو کہ آپ اپنے آپ احتساب کے لیے کھڑے ہوں؟ 4 نون لیگ کے وزیر، 4 وزیروں نے کہا کہ مڈ 90s میں انہوں نے مے فیئر اپارٹمنٹس لیے. نواز شریف کہہ رہا ہے 2005 میں لیے. اب وہ 4 وزیروں کو پتا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ اگر یہ کہے کہ مڈ 90s میں نے 4 اپارٹمنٹس لیے ہیں، یہ پیسے ہی نہیں دکھا سکتا، اس کے پاس ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے یہ اربوں روپے کی اپارٹمنٹس لینے. اس کا مطلب چوری کا پیسہ تھا. ان 4 کو بھی پتا کہ چوری کا پیسہ تھا. تو کیا ان کے ضمیر مر گئے؟ کیا وہ ایک کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں احساس؟ دیکھیں مان لیا چلیں صحیح ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میرے ذہن میں ایک کویشچن آتا ہے جو آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں اسلام آباد، آپ کہتے ہیں جی میں نے اسلام آباد بند کرنا، لاک ڈاؤن کرنا ہے اسلام آباد. تو آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کل کوئی بھی پارٹی 1,00,000 2 لاکھ بندے یا
50,000 بندے لے کے آئے گی اور اسلام آباد بند کرے گی اور کہے گی ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ پوچھیں کہ جب یہ لوگ نکلتے ہیں یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی اپنے ذاتی کام کروانا چاہتے ہیں یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے نکل رہے ہیں. ہمارے لوگ اس لیے نکلیں گے کہ پرائم منسٹر اربوں روپے کی چوری میں پکڑا گیا ہے. 6 مہینے سے چوری کا پتہ چل گیا. اگر وہ پرائم منسٹر ریزائن نہیں کرتا، میں ان سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں نکل رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا جواز بنتا ہے کہ غریب لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کا؟ وہ بیچاروں نے یا بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، آدھی قوم 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، بھرے ہوئے جیل غریب لوگوں سے. جب آپ پرائم منسٹر کو نہیں پکڑتے اربوں روپے کی چوری جو ثابت ہو گئی ہے، تو آپ کیوں غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ لیکن کل کوئی بھی کسی بھی ڈیمانڈ کے اوپر اگر 10-20,000 بندے لے آئے گا اور اسلام آباد بند کر دے گا، میری یہ بات مانے گا. لوگ کہتے ہیں یہ غیر آئینی طریقہ ہے. یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، ڈیموکریٹک ملکوں میں ہوتا لیکن ہے. احتجاج اور چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شہر بند کر. سن، ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں اگر آپ کو انصاف نہ ملے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. بالکل نکلتا ہے. 6 مہینے سن تو لیں، 6 مہینے سے ہم ان کو پیسفل جلسے کر رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، ریلیز کر رہے ہیں کہنے کے لیے کہ جناب آپ پکڑے گئے ہیں، اپنا جواب دو. وہ نہیں دے رہا. ادارے ہمیں مدد نہیں کر رہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کریں گے؟ کیا اس کا مطلب ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ اس کا مطلب پرائم منسٹر چوری کرے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں؟ کہہ دیں یہ عوام کہے گے جی نواز شریف کو چوری کی اجازت ہے، یہ جو مرضی لوٹنا چاہے ملک کو لوٹے، باہر پیسہ لے جائے. اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح گزارا کرتے رہو. اگر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو جائیں. لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کو اب چلنے نہیں دینا. اگر آپ اکیلے بھی رہ گئے جو بھی ہو، یہ اینڈ تک یہ اب جب نکلوں گا آپ یقین کریں کہ جو بھی ہو اکیلا بھی رہ گیا تو میں بیٹھا رہوں گا. کیا صحیح اور غلط کی فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ پاکستان چاہیے یا نہیں چاہیے. پاکستان بنا تھا ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا، عدل اور انصاف کا نظام. ہم نے وہ خلافت راشدہ جو مدینہ کی ریاست کا جو ایک عظیم ایک ماڈل بنایا تھا دنیا کے لیے، عدل اور انصاف، ایک انسانیت کا نظام، ایک انصاف کا نظام. اس کے لیے بنی تھی یہ ملک. تو اگر یہ ملک بننا ہے کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداریوں نے ہمارے پر بیٹھنا ہے اور ہمیں ملک کو لوٹتے رہنا ہے، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ادھر الطاف حسین بیٹھا ہوا ہے 25 سال سے باہر، یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے. ہم نے اگر یہی اسی طرح رہنا تو پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن میری پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے، میں کیوں آؤں گا آپ کے لوگ؟ آپ کو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آپ ریلائز کریں گے کہ جس طرف پاکستان جا رہا ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سارے جو بھی پی ٹی آئی نہ بھی ہو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 8 سالوں میں پاکستان کا قرضہ گیا ہے 6,000 ارب روپے سے، 6 ٹریلین روپے سے 22,500 ارب روپے، یعنی 22.5 ٹریلین روپے پہ قرضہ گیا. صرف ساری تاریخ کا قرضہ تھا 8 سال پہلے 6 ارب، آج 22.5 ارب ہے. اور یہ جس طرح ہم یہ قرضہ لے رہے ہیں، یہ قرضہ کدھر جا رہا ہے؟ لوگوں پہ تو نہیں خرچ ہو رہا، غربت تو بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ قرضہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، چھوٹے سے طبقے کے لیے. اگر پاکستانیوں کو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو ہمیں تو ہے، تو ان کو پھر برداشت کرنا پڑے گا جو ہوگا اسلام آباد میں. لیکن میرے لحاظ سے ادھر سی پیک بن رہا ہے، ادھر کشمیر اور ایل او سی کا ایشو چل رہا ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں بجلی بھی بنا رہا ہوں تو میرے نزدیک تو یہ کام بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے بیچ میں از اٹ دیٹ اس ٹائم پہ اسلام آباد بند کرنا، جب سی پیک ہے، کشمیر ہے، ایل او سی ہے اور آپ کیپٹل بند کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک میں اگر نون لیگ کا سپورٹر ہوں تو میرے نزدیک تو آپ ایک بڑا اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی بڑے مسائل کاز کر رہے ہیں. اکنامک لاس تو کرپشن سے ہو رہا ہے. وہ چھوڑیں کہ ادارے تباہ کر دیے ہمارے، جس کی وجہ سے ملک کا مستقبل آپ تباہ کر دیتے ہیں. لیکن صرف میں بتا رہا ہوں سی پیک سے زیادہ لاس اس وقت ہمیں کرپشن سے ہو رہا ہے. نیب کی خود فگرز ہیں کہ دن کی کرپشن ہے 12 ارب روپے، سال کی کرپشن ہمارے ٹیکس ریونیو سے زیادہ ہے.
جتنی کرپشن ہے اگر اسی کرپشن پہ چلتے رہے پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے. چھوڑیں سی پیک کو, تو بعد کی بات ہے. سی پیک بنے گا تو یہاں تو میں خوشحالی آ جائے گی. تو اچیومنٹ ہے نواز شریف کی. سی پیک بن بھی گیا, اگر اس طرح کی کرپشن ہے ملک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. مجھے بتائیں ملک کی آبادی نہیں ہے 2.5 کروڑ جتنا بچہ اسکولوں سے باہر ہے, تو اب تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھیں ہمیں سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے. جی میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے, ان کی گھر بن رہے ہیں, نئے محل بن رہے ہیں, ان کی فیکٹریز بن رہی ہیں, عوام تو مر رہی ہے. اچھا تو یا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا سی پیک کو نقصان. سی پیک کو کیسے نقصان ہے؟ سی پیک کو اس سے کیا نقصان ہے؟ آپ جواب دے دیں. اگر آپ نے نہیں چوری کی تو تلاشی دیں. اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے سی پیک کا بہانہ مار رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا بہانہ مار رہے ہیں. پھر ایک اور ڈرامہ ہے کہ جی فوج کو بلا رہے ہیں. بھئی آپ جواب دے دیں. اور ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, ساری اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جواب دیں. نہیں دے رہا جواب, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اس لیے تلاشی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ جو یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, ڈی چوک پہ بھی بیٹھے تھے 100 دن سے اوپر, آئی تھنک دا لانگسٹ دھرنا. تو کیا یہ اسٹریٹجی آپ لگتا ہے اس دفعہ رزلٹ نکلے گا؟ پچھلا کیا رزلٹ نکلے؟ نہیں, وہ تو ہم ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی پرابلم تو نہیں تھا, ان کا گورنمنٹ چل رہی تھی. اب ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے, گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے جب تک یا نواز شریف جواب دے یا استعفیٰ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ جواب دے نہ استعفیٰ دے. ویسے لوگ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ریگنگ کے اوپر انسٹیٹیوشنز میں کوئی ریفارمز آئے, کچھ کیا, الیکشن پروسیس کو بہتر ہوا, یا ویسا ہی ہے؟ کوئی ریفارمز نہیں آئے, نہ آئیں گے. تو 3 سال دیکھیں میں اگر کرپٹ آدمی ہوں, میری ضرورت ہے اقتدار میں آنے کی, کیونکہ میں نے پیسہ بنانا ہے اقتدار میں آ کے, اور یا پھر کرپشن کے پیسے کو بچانا ہے. لہٰذا میں کیوں چاہوں گا کہ ایک الیکٹرل پروسیس اچھا ہو, ٹھیک ہو. آپ نے کوشش کی پارلیمنٹ میں؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی, 40 فائنڈنگز انہوں نے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ دی. 40 فائنڈنگز, ایک کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی. 22 پارٹیز نے کہا الیکشن ریگڈ ہے, ایک آدمی کو نہیں انہوں نے نکالا. اس کا مطلب ملے ہوئے تھے یہ ساتھ. تو اب جو مرضی ریفارمز کی باتیں کرتے رہیں, انہوں نے یہ سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ادارے ٹھیک نہیں ہونے دینے, نہ الیکشن کمیشن کا, نہ ایف آئی اے کا, نہ نیب کا, نہ ایف بی آر کا, کیونکہ یہ خود چاہتے ہیں کہ ادارے تباہ ہوں گے تو دھاندلی کریں گے, ادارے تباہ ہوں گے تو کرپشن کریں گے. لیکن دین دیر از سپریم کورٹ, اور اب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا, پھر بھی آپ اسٹریٹس پہ. ابھی تو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے دیکھنا ہے کہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایشو تو اس وقت نواز شریف سے ہے. ہم تو نواز شریف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم پکڑے گئے ہو. وہ کہتا کورٹ جائیں. نہیں, وہ کورٹ نہیں کہتا, وہ تو کہتا ہے میں جواب ہی نہیں دوں گا کیونکہ میں مغل اعظم ہوں. آپ کورٹ جائیں. نہیں, وہ کہتا ہے میں مغل اعظم ہوں, میں جواب ہی نہیں دوں گا. اصل میں اس کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی اس کے اوپر انکوائری یا کچھ شروع ہوگا یہ مارا جائے گا. یہ پوری کوشش کرے گا ڈیلے کرنے کی, اس کو لمبا کھینچنے کی. جو خواجہ آصف نے کہہ ہی دیا کہ میاں صاحب تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے, آپ ڈیلے کرتے رہے لوگ بھول جائیں گے. اچھا, ایک سیکنڈ لاسٹ چیز آپ کہہ سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھے ہیں, آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں. ایون آپ کے کرٹکس بھی کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. شوکت خانم ہے, آئی کے ایف ہے, نمل ہے, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, ویری چیریٹیبل مین. لیکن سیاست میں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے. ایون بلاول ہیڈ دا گٹس ٹو 2 days ago سے کہ آپ بڑی بچگانہ اپوزیشن کر رہے ہیں. آپ کا واقعی طریقہ غلط ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پالیٹکس میں. بلاول اور یہ ان کے جو انکلز جو پالیٹکس کر رہے ہیں, فضل الرحمان, الطاف حسین, وہ واقعی میں نہیں کر سکتا. وہ پالیٹکس نہیں ہے. وہ بیسکلی ہر تیسری دنیا کے اندر ایک کرپٹ ایلیٹ آ کے بیٹھ کے ملک کی ریسورسز کو کیپچر کر لیتی ہے, پیسہ بناتی ہے. ان کا انٹرسٹ پبلک نہیں ہوتا. ان کا انٹرسٹ ہے کہ آؤ پیسہ بناؤ, باہر زیادہ محلات ہیں, فیکٹریز ہیں. مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ لیڈرز کے بزنسز اور گھر باہر ہیں؟ کوئی مجھے بتا دیں مغرب کے اندر کوئی جمہوریت بتا دیں. ان کا انٹرسٹ ہے کہ صرف آپس میں نورا کشتی کھیلتے رہو. تھوڑی دیر کہو نواز شریف غدار ہے, مودی کا جو یار ہے, یا کہو جی گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے,
پھر اسی کے ساتھ اسے انکل بھی بنا لو. اس کے خلاف وہ اس کو وہاں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے الطاف حسین کے اوپر کہ آرٹیکل 6 یہ دہشت گرد ہے, اس کے اوپر یہ ملک کا غدار ہے, ریزولوشن پاس کریے, وہ کہتا ہے میرا انکل ہے. تو اب یہ پولیٹکس تو یعنی یہی کر سکتے ہیں. آصف زرداری اور نواز شریف اور اب بلاول کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے. کل انہوں نے کافی سوگ منایا ہے کراچی کے اندر شہدا کا. خان صاحب لاسٹ پوائنٹ, اسلام آباد کے لوگ ہیں, پنڈی کے لوگ ہیں, یہ شہر بہت فوکل پوائنٹ بننے جا رہا ہے. جو یہاں کا لوکل ریزیڈنٹ ہے, جو پڑھا لکھا بھی ہے, جو ایکسپوجر بھی رکھتا ہے, لاسٹ میسج فار دیم, بیکاز ایک تو ان کو انکنوینئنس بہت کاز ہوگی, ان کے لیے رستے بھی بند ہوں گے, شاید کچھ لوگ اس بات پہ گراں بھی گزرے گی بات ان کو. یہ آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دیٹ کیمرا اینڈ ان لوگوں سے آپ بات کریں جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, خاص طور پہ پنڈی اور اسلام آباد. جی میں اب سب کے لیے میرا پیغام ہے, دیکھیں انکنوینئنس تو ہوگی, لیکن وہ سوچیں کہ جو انکنوینئنس ہر روز وہ بے روزگاروں کو ہوتی ہے, جو بھوکے سوتے ہیں, جو بچے اسکولوں میں سے باہر ہیں, جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ سوچیں گے جن گھروں کے اندر مائیں بچے کسی کا ہسپتال میں علاج کروانے جائے تو ہسپتالوں میں جو حال ہیں, اور یہ سوچیں کہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں طاقتور کے خلاف, کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ طاقتور گھر پہ قبضہ کر لے, زمینوں پہ کر لے. قانون ہے ہی نہیں, انصاف ہی نہیں ہے. تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح کے پاکستان میں آپ نے زندگی گزارنی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, قرضوں میں ڈوب رہا ہے. سارے بر صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا پاکستان. ہم ایک زمانے میں بڑے فخر سے سارے بر صغیر میں سب سے آگے تھا پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ میں. آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا, میں اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بنگالی بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہمیں ہماری ساری خوشحالی ان کی وجہ سے نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ہمارے سے وہاں غریب علاقہ تھا. آج وہ ہمارے سے آگے نکل گئے, اور جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں, ورلڈ ہنگر انڈیکس کا مطلب کہ جس ملک میں سب سے زیادہ, جو بھوک میں سب سے زیادہ ہیں, ہمارے سے صرف کوئی 5-6 ملک ہیں جن میں ہمارے سے زیادہ بھوک ہے, اور وہ اناج امپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اناج ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اور سوچیں کہ دنیا میں ہم جو سب سے غریب ترین ملک ہیں, ان میں سے بھی ہم کوئی 7ویں نمبر میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے. اس لیے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اپنی تھوڑی دیر آپ کو مشکل پڑے گی, یا تو وہ آپ مشکل برداشت کر لیں, اور یہ سوچ لیں کہ یہاں بہت بڑی ایک عوام ہے جو عذاب میں ان کی زندگی ہر روز گزرتی ہے. اگر ہم یہ کرپشن اور یہ کرپٹ مافیا جس کے سردار نواز شریف ہیں, جو پکڑے گئے ہیں کرپشن میں, اگر ہم ان کے خلاف اب کچھ نہیں کرتے اور سڑکوں پہ نہیں نکلتے, تو بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی انصاف کے ادارے ان کرپٹ مافیا کو پکڑے گا. یہ باریاں لیتے رہیں گے, ان کے بچوں کی آپ غلامی کریں گے. یہ ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں باریاں لینے کے لیے, اور انہوں نے اتنا پیسہ بنایا, اتنا ملک لوٹا ہے کہ یہ الیکشن خریدیں گے. تو اگر آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں نکلتے, تو آپ نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں, جو بھی نماز آپ میں سے پڑھتے ہیں 5 وقت کی, اس میں آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اپنے عذاب کے راستے پہ نکل گئے, تباہی کے راستے پہ. ہم بھی آج وہاں کھڑے ہیں. یا ہم اس راستے پہ جد و جہد کر کے, جہاد کر کے, یہ کرپٹ مافیا کے خلاف جہاد کر کے اس راستے پہ جا سکتے ہیں جدھر ہم ایک اس کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں بخشیں, وہ پاکستان جدھر عدل اور انصاف کا نظام ہو. یا ہم ادھر جا رہے ہیں تباہی کے راستے پہ جدھر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام, جدھر چھوٹا سا طبقہ امیر ہے, عوام پسی رہے. تو آپ کے اوپر ہے. ہم نے تو فیصلہ کیا ہے نکلنے کا. میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پوری طرح شرکت کریں, میرے لیے نہیں, اس ملک کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے.